کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے آج کا دن میرا بہت اچھا گزر گیا، اور اگر کوئی نافرمانی ہوئی ہو اللہ سے معافی مانگے، پروردگار سے معافی مانگے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے سوچے وہ کیا کر رہا ہے۔ میں اور آپ سب کے سب اس وقت ایک سفر میں چل رہے ہیں، اور یہ زندگی کے جو لمحات گزرتے چلے جا رہے ہیں ان میں ہم آگے کی جو منزل ہے اس منزل کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور پیچھے کی منزل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مقبلتاً ارتحلت الدنیا مدبرتاً وارتحلت الآخرت مقبلتاً، کہ لوگوں دنیا تم سے پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، دنیا کا جو دن گزرتا جا رہا ہے تم اپنی قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ارتحلت الدنیا مدبرتاً، پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلتاً، اور آخرت وہ تمہاری طرف اپنا چہرہ کیے ہوئے آ رہی ہے۔ وارتحلت الآخرت مقبلتاً وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونٌ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے ہیں کچھ دنیا کے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بچے بننا، آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ دنیا کے نہیں مطلب کیا ہے؟ آخرت کی تیاری میں لگے رہنا۔ دنیا تو گزر جائے گی، جس کی جیسے گزرے گی، اگر کوئی درخت کے نیچے ڈیرا ڈالنے والا اس کی بھی گزر جائے گی، اور کوئی محلات میں رہنے والا ہے، بڑے قلعوں میں رہنے والا ہے، اس کی بھی گزر جائے گی، ہر ایک کی گزرے گی، اور ہر ایک کو آگے پھر وہی 2.5 گز زمین کا ٹکڑا ہے اس نے جانا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے اس کو بھی وہی جانا ہے، کوئی وزیر ہے اس کو بھی وہی جانا ہے، کوئی مزدور ہے اس کو بھی وہی جانا ہے، کوئی بڑا مالدار ہے اس کو بھی وہی جانا ہے، کوئی غریب اور فقیر ہے اس کو بھی وہی جانا ہے، اور وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کے لیے لائٹ کا انتظام یہاں سے کرنا اور وہ لائٹ کا انتظام کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں۔ كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، آخرت کے بیٹے بننا یعنی اس کی تیاری میں لگنا، دنیا کے بچے نہ بننا۔ پھر فرمایا فإن اليوم عمل ولا حسابا، آج یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں جو کر سکتا ہے جیسے بھی اپنے رب کو راضی کر سکے بس وہ کرے، اس میں لگ جائے۔ وہ یہاں کوئی حساب نہیں ہے، کوئی مانے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، کوئی نہیں مانے گا اس کو بھی دیتا ہے، سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو ساری چیزیں عطا کر رہا ہے، ماننے والوں کو بھی نہ ماننے والوں کو بھی، اس لیے کہ یہاں حساب کوئی نہیں ہے، بلکہ جو نہ ماننے والوں ہیں ان کو پروردگار بہت زیادہ عطا کرتا ہے، ماننے والوں کے امتحانات دیتا ہے، ان کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو طرح طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزارتا ہے تاکہ دیکھا جائے یہ ایمان میں مضبوط ہے یا نہیں۔ یہی سورہ تحریم جس کی میں نے آیت پڑھی، اسی سورت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک عورت کی مثال بیان کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ میری مائیں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ غور سے سنیں، پروردگار نے ایک عورت کی مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے کہ ایمان والوں تم سے تمہارے ایمان کے چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں بے دین بنانے کی کوشش کی جائے گی، تم سے تمہارے ایمان کے خلاف کہلوانے کی کوشش کی جائے گی، کہیں کوئی نعرے لگوائے جائیں گے، کیا 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 جائے گا، تمہیں پریشان کیا جائے گا، مصیبتوں کے اندر ڈالا جائے گا، تم پر ظلم ڈھائے جائیں گے تاکہ تم ایمان سے پھر جاؤ، لیکن تم نے ایمان سے نہیں پھرنا ہے، اس لیے کہ سب سے قیمتی دولت جو ایمان والے کے پاس ہے وہ ایمان ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس نے تمہیں ڈٹ کر رہنا ہے، اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کے گھر میں ہے، فرعون کی بیوی ہے، اور فرعون نے جتنی بھی راحت کا سامان ہو سکتا تھا
آرائش کا سامان ہو سکتا تھا وہ سارا اس کے لیے مہیا کیا تھا، اس کے لیے محل بھی بنایا تھا، سب کچھ اس کے لیے تھا، نوکر چاکر تھے، سب کچھ تھے اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون نے اس کے اوپر مظالم ڈھانا شروع کیے، پہلے اس کو سمجھایا کہ مجھے خدا مان لے، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار کر دے، اس نے کہا نہیں میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، ایمان میرے دل کے اندر بس چکا ہے۔ وہ کہنے لگا تجھے سزائے دوں گا، کہا فقض ما انت قاض، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن میرے دل سے تو ایمان کو نہیں نکال سکتا ہے۔ فرعون نے اپنے جلادوں کو حکم دیا، جس طرح وہ سزا دیا کرتا تھا کہ اس کو ایک تخت کے اوپر لٹا دیا جائے، اس کے جسم میں کیلیں لگا دی جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر زہریلے جانوروں کو، کتوں کو چھوڑا جائے، سانپوں کو چھوڑا جائے، وہ اس کو ڈسیں گے، اس کے سر کے اوپر پتھر گرا دیا جائے تاکہ یہ ایمان سے واپس آ جائے۔ اس طرح اس کو ڈرایا جا رہا تھا، لیکن اس اللہ کی بندی نے یہ کہا فقض ما انت قاض، تو اس سے جو ہو سکتا ہے کر لے، لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ فرعون نے اس کو سزا دی، جب اس کو تختے پر لٹایا گیا، اس کا چہرہ اس محل کی طرف کیا گیا جو فرعون نے اس کے لیے تعمیر کیا تھا، اور فرعون نے یہ کہا اگر تو اب بھی مجھے نہیں مانے گی خدا اور رب العالمین کا انکار نہیں کرے گی، پھر یہ محل بھی تیرے پاس سے جائے گا۔ اس وقت اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر تعمیر کر دے، اپنے پڑوس میں گھر بنا دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور فرعون سے مجھے نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اور اس کے یہ جو سزائیں دے رہا ہے اس سے مجھے بچا لے، اس سے نجات دے دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور جو اس کے جلاد مجھ پر مظالم ڈھا رہے ہیں ان سے مجھے نجات دے دے، بچا لے۔ اس نے ادھر دعا کی، اس کی روح قبض ہو گئی، اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا، اس کے بعد اس پہ پتھر گرایا جاتا ہے، لیکن وہ بے جان جسم پر پتھر گرتا ہے، اس نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ میری ماں اور بہنوں، تمہیں مبارک ہو کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے جس نے شہادت پیش کی ہے وہ ایک اللہ کی بندی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہ جن کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے مکہ کے سردار وہ اس کو ایمان سے ہٹانا چاہتے تھے، اور اس سے یہ کہا گیا کہ یہ 2 اونٹ لائے گئے ہیں، ایک اونٹ کے ساتھ ادھر تیری ٹانگ باندھی جائے گی، دوسرے کے ساتھ ادھر، اور دونوں کو مخالف سمت میں چلا دیا جائے گا، ایک کا چہرہ ادھر ہے دوسرے کا چہرہ ادھر ہے۔ اب بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، اللہ کا انکار کر دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تیری جان بچ جائے گی، ورنہ تجھے اس طریقے سے تیرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اس اللہ کی بندی نے بھی یہ کہا کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ایمان میرے دل میں بس چکا ہے، اس کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد 2 مخالف سمت اونٹوں کے ساتھ اس کی ٹانگوں کو باندھا گیا اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمارے پاس ایمان کی قدر نہیں، ایمان کی قیمت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو لگتا ہے پتہ نہیں ایمان ہے بھی کہ نہیں، ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان ہمیں مردوں کو گھر سے مسجد تک نہیں لے جاتا ہے، اور اذان کے بعد مصلی پر ہماری مائوں اور بہنوں کو کھڑا نہیں کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں، دوسری چیزوں کی پابندی نہیں۔ کیا جواب دیں گے ہم کل اللہ کے دربار میں اللہ کی ان بندیوں کو جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا ہم نے تو دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس کے لیے اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلًا، اور کل قیامت کے دن حساب لیا جائے گا، وہاں عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وہاں کہے گا آدمی ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگار
سن لیا، اب ایک موقع اور دے دے، پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک کام کر کے آئیں گے، اب تو ہمیں پکا یقین آ گیا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، تم یہی ذلیل و رسوا ہو کر پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، آج تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ من اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا تمہیں میں نے عمر نہیں عطا کی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، تمہیں سمجھانے والے آئے تھے، تمہارے سامنے قرآن کو بیان کرنے والے آئے تھے، لیکن تم نے نہیں مانا، آج یہیں پڑے رہو ذلیل و رسوا ہو کر، تم سے میں بات بھی نہیں کروں۔ اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو آج عمل کا میدان ہے، حساب یہاں نہیں ہے، حساب آگے ہے، اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، خود اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنے بچوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، نارن، کس سے؟ آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس میں اللہ نے ہمیں اپنے آپ کو بھی سنوارنے کے لیے کہا اور اپنے بچوں کو، اور بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت یہ ماں باپ کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کی انہوں نے تو کل یہی بچے قیامت کے دن یہاں سے ہمیں پکڑ لیں گے اور بتائیں گے ہم نے کیا جرم کیا تھا، آپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے۔ اور یہ مکاتب جو چل رہے ہیں، جیسے آج یہ مکتب ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر، اور ماشاءاللہ یہاں بچیاں آ کر قرآن کا علم حاصل کر رہی ہیں، قرآن کی تعلیم پا رہی ہیں، تو اسی طرح ہر گھر کی ہر بچی جو ہے وہ آئے اور قرآن کی تعلیم حاصل کرے، ہر بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، یہی دولت ساتھ جانے والی ہے، باقی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ میرے استاد محترم ہیں حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، ابھی رمضان کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، صرف 26-27 سال کی عمر میں، یعنی یہ اتنا عرصہ کام کیا انہوں نے، 57 سال عمر ہوئی لیکن تھوڑا عرصہ کام کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا جتنا آدمی 100 سال میں نہیں کر سکتا ہے۔ ہر طبقے پر انہوں نے محنت کی، آخری نصیحت اور وصیتیں جو انہوں نے کی، اس میں مجھ سے یہ کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے عظمت قرآن پر بیان کریں، اور ساتھ میں لوگوں سے یہ کہیں کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں، یہی دولت ساتھ جانے والی ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ صرف قرآن اور قرآن کی تعلیمات یہی ساتھ جانے والی، اس پر عمل یہی ساتھ جانے والا، باقی سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، ہر آدمی قرآن پڑھے، خود بھی اور اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب مدرسوں میں نہیں آ سکتے ہیں، ان کو جماعت کے ساتھ وابستہ کریں، جماعت میں بھیجیں، وہاں جا کر وہ سیکھیں، کسی عالم کے ساتھ جوڑ دیں اور عالم سے وہ سیکھیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں، چاہے وہ پوتے پوتیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، ان کو ان مکاتب اور مدارس کے ساتھ وابستہ کیا جائے اور ان کو یہ تعلیم دلائی جائے۔ آج پوری دنیا کے اندر بے دینی کو عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے بے دینی کو عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس ماحول کے اندر اگر ہم نے ان بچوں کی فکر نہیں کی تو یہ بچے کل پھر ہمیں اپنے ساتھ کھینچ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے ان کی فکر کرنا یہ اولین فریضہ ہے ہمارا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ آخری وقت میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، بچوں مجھے بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو بچوں نے ایک جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کی اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے پروردگار کی جو ایک اللہ ہے اس کی ہم عبادت کریں
دیں گے۔ اب یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے، جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کی وہ فکر کرے اور ان کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیں، قرآن کی تعلیم ان کو دیں اور ان کی صحیح تربیت کرے، تاکہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر رہے اور ہمارے لیے بعد میں دعائیں کرتے ہیں۔ ورنہ پھر وہی ہوگا۔ میرے استاد محترم نے ایک مرتبہ بیان کیا، ان کے علاقے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا فوج میں تھا، وہ جب واپس آیا اس کے باپ کو دفن کیا جا چکا تھا، دور اس کی ڈیوٹی تھی، آنے کے بعد اس نے باپ کی قبر پر 3 لات لگائی، زور زور سے لات ماری، اور اس کے بعد کہا کہ بس یہ لے اب لات کھا، اس لیے کہ تو نے مجھے کچھ سکھایا نہیں، اگر قرآن کچھ سکھایا ہوتا تو میں کچھ پڑھ کر تجھے پہنچاتا، ایثار ثواب کرتا، تیرے لیے دعا کرتا، تو نے کچھ مجھے سکھایا نہیں، فوج میں بھرتی کرا دیا تھا، وہاں تو لات مارنا سکھایا جاتا ہے، بس زمین پر لات مارو، وہی میرے بات، پھر یہی ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کریں۔ مبارک ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے اور بچیاں مدارس یا مکاتب میں آ کر قرآن کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، جن کے بچے ابھی دور ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے اپنے بچوں کو ان مکاتب کے ساتھ وابستہ کریں اور مدارس کے ساتھ وابستہ کریں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں، یہی ہمارے کام آئے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جی آ گئی؟ انشاءاللہ خود بھی قرآن کو پڑھیں گے اور بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم ان کو دیں گے، ان کی دینی فکر کریں گے، خود اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور قرآن وہ دولت ہے جس کے مقابلے میں کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں آج ہمارے ذہن میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب حفاظ کی لائن لگے گی، اس لائن میں سب سے اگلے نمبر پر جو ہوں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پیچھے تمام حفاظ لائن میں ہوں گے۔ اسی طرح اس وقت کہا جائے گا حافظ قرآن سے، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ویسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا۔ جس طرح بھی وہ بچی تلاوت کر رہی تھی، کتنے پیارے انداز میں اس نے قرآن کی تلاوت کی، ٹھہر ٹھہر کر، اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل، تیرا درجہ آخری وہ آیت ہوگی جو تو پڑھے گا۔ تو انشاءاللہ عمل کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ پروگرام قائم کیا ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت